ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درخت کے بارے میں جس میں قدرت نے بیش بہا خزانے رکھے ہیں۔ اس کی لکڑی، پھل، پتے، یہاں تک کہ جڑیں بھی انسانوں کے لیے کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ دوستوں، اس درخت کو میریکل ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس درخت کا نام سوہانجنا، انگریزی میں مورنگا، اور اکثر جگہوں پر اس کو ڈرم اسٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، مورنگا کی تقریباً 13 اقسام ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی مورنگا اولیفیرا ہے۔ پاکستان میں شاید ہم اس پودے کی اہمیت سے واقف نہیں، جبکہ پوری دنیا میں مورنگا کو بھوک، افلاس اور غذائی قلت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مورنگا کو ناسا نے 21ویں صدی کا درخت قرار دیا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس میں سینکڑوں بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق اس میں کینسر، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، شوگر اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ یہ جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے، دماغ اور آنکھوں کو غذا مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جسم کی خلیوں کو بھی درست کرتا ہے، جگر اور گردے کے فعل کو درست کرتا ہے، دل کو تقویت دینے کے لیے، طاقت اور ہاضمے کو بڑھانے کے لیے، یہاں تک کہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مورنگا پوری دنیا میں تقریباً $5.5 ارب کی مارکیٹ رکھتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 82 ممالک اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خزانہ پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن افسوس یہاں اس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی۔ دودھ کو کیلشیم کا بہترین سورس سمجھا جاتا ہے، لیکن سوہانجنا بھی کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر مسلسل 1 مہینے سوہانجنا کی چائے بنا کر پی جائے تو جسم میں پائی جانے والی کیلشیم کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سوہانجنا کا استعمال جگر کے لیے بہت اچھا ہے۔ سوہانجنا آپ کے جگر کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، جگر میں موجود فاضل اور زہریلے مادے کو نکال کر باہر کرتا ہے۔ اس کا استعمال آپ کے برین پاور اور برین فنکشنلٹی کو امپروو کرتا ہے۔ اس میں اینٹی ڈپریشن اور اینٹی اسٹریس پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں۔ سوہانجنے کے درخت پر پھول لگتے ہیں جو بعد میں مولی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ سوہانجنے کے پھول اور مولی کو کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جڑ اور مولی کا اچار بھی بنایا جاتا ہے، لیکن حاملہ خواتین، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض جو پہلے سے کسی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال نہ کریں۔ سوہانجنا کا درخت آپ سردی کے علاوہ کسی بھی موسم میں لگا سکتے ہیں۔ اس کا بیج لگانے سے پہلے 8 گھنٹے بھگو لیں۔ ایک بیج لگانے کے 10 سے 15 دن بعد پودا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوہانجنا کو قلم کے ذریعے بھی لگایا جاتا ہے۔ شروعات میں اس کو ہفتے میں 1 بار پانی دیا جاتا ہے۔ سوہانجنے کے درخت پر دیمک کے علاوہ کوئی کیڑا نہیں لگتا۔ یہ تیزی سے بڑھنے والا درخت ہے۔ 3 مہینے میں یہ کم سے کم 3 فٹ بڑا ہو جاتا ہے۔ 3 فٹ کا ہونے کے بعد آپ اس کے پتے اتار سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ میں اس کے تقریباً 20,000 پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ سال میں تقریباً 7 مرتبہ آپ اس کے پتوں کی کٹائی کر سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ فصل سے آپ کو تقریباً 10 سے 12 ٹن پتے حاصل ہوتے ہیں، جن کو سکھا کر اگر پاؤڈر بنایا جائے تو 1 سے 1.5 ٹن پاؤڈر حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے پتے، پھل اور جڑ بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ اس کے پتوں کا پاؤڈر بنا کر چائے اور میڈیسن، کیپسول وغیرہ بنا کر بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کم آگہی کی وجہ سے اس کی بہت بڑی مارکیٹ نہیں، لیکن آپ اس کو آن لائن دنیا بھر میں فروخت کر کے اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔